الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاة مکتوبة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد متفق علیہ۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانا تھے، یقول کہا کرتے، فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، مکتوبہ کہتے ہیں فرض کو، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، کل ہر، دبر بعد پیچھے، فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ ہر فرض نماز کے بعد، کان یقول آپ کہا کرتے تھے، فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ ہر فرض نماز کے بعد، کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب اس کا پہلے مختصر ترجمہ سن لیں، پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے ان الفاظ کی کرتا ہوں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سچا حقیقی، الا اللہ مگر اللہ تعالی، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کے لیے ہی بادشاہت ہے، ولہ الحمد اور اسی کی ہی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں کوئی روکنے والا، لما اس چیز کو جو اعطیتا تو دے دے، ولا معطی اور نہیں ہے کوئی دینے والا، لما اس چیز کو جو منعتا تو روک دے، ولا ينفع اور نہیں نفع دے گی، ذا الجد کسی مالدار کو، کسی عزت والے کو، شرافت والے کو، بزرگی والے کو، من کا تجھ سے، الجد اس کی شرافت یا اس کی عزت یا اس کا مال و متاع۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہم نے اذکار پڑھنے ہیں، اور یہ جو اذکار ہم نے فرض نماز کے بعد پڑھنے ہیں، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی دیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے کہ جب تم نماز مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ اگر اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق پر غور کریں تو اس سے پیچھے ہمیں نماز خوف کا تذکرہ ملتا ہے، نماز خوف کا ذکر ہے۔ تو نماز خوف کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم نماز مکمل کر لو، جب تم نماز مکمل کر لو تو فذکروا اللہ، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز کے بعد جو ذکر کرنا ہے یہ حضر کے اندر بھی ہے اور سفر کے اندر بھی ہے، کیونکہ یہ خوف کی نماز کا بھی ذکر ہے اور ساتھ میں سفر کی نماز کا بھی وہاں پر ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں فرض نماز کے بعد اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اذکار کون سے کرنے، کیا اپنی مرضی کے کرنے ہیں یا وہ ہوں گے جو نبی مکرم علیہ السلام نے بیان کیے؟ تو یاد رکھیے اذکار ہمیں وہی کرنے ہوں گے فرض نماز کے بعد جو نبی مکرم علیہ السلام نے بیان کر دیے،
کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ادھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا فذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اب اس اجمال کی تفصیل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہیں۔ قرآن مجید کے مطلق کو حدیث مقید کرتی ہیں، قرآن مجید کے خاص عام کو حدیث سے رسول جو ہے مخصوص کرتی ہے، اور بسا اوقات ایسے امور جو نہ قرآن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ بھی در حقیقت قرآن کے اندر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو بھی تمہیں رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام دے دیں وہ لے لو۔ اب یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر حکم کو ماننا ہم پر قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق لازم ہے، ضروری ہے، اور جس کام سے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام منع کر دیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ اذکار پڑھنے کا حکم دیا جو آج ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر اذکار موجود ہیں، تو یعنی وہ اذکار ہم نماز کے بعد پڑھیں گے جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے جس کا ثبوت ملتا ہے۔ اپنی طرف سے خود ساختہ گھڑ کر اپنے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم ذکر نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ بھی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوگا، الفاظ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو وہ سنت نہیں کہلائے گی، وہ بدعت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہم نہیں پڑھیں گے، اپنے خود ساختہ الفاظ پڑھیں گے، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ آپ ایک مخصوص جگہ پر ایک مخصوص انداز کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ اذکار امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے چند یہاں پر ذکر کیے، باقی دیگر احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں، تو آپ نے مساجد کے اندر دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں پر وہ چارٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو وہ اذکار فرض نماز کے بعد ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیشہ بندے کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اذکار وہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خوف کی نماز کے بعد اس کی رخصت نہیں دی، حکم دیا ہے بلکہ، تو جب بندہ گھر کے اندر موجود ہو، اقامت کی حالت میں ہو، تو اس وقت تو اور زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو جملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو گیا کہ فرض نماز کے بعد اذکار کا ثبوت قرآن مجید سے موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اذکار کی تفصیل اپنی احادیث کے اندر بیان کر دی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اب لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کو سمجھیے۔ اس کا معنی ہے لا معبود، ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی معبود سچا الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ، یعنی صرف ہم یہ نہیں کہیں گے لا معبود الا اللہ، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اگر یہ آپ کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے خدا لوگوں نے بنا لیے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو قول ہوگا آپ کا یہ وحدت الوجود کو ثابت کرے گا، کہ یعنی مخلوق ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی ہر چیز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ لا موجود الا اللہ، تو کیونکہ خلق تو موجود ہے، مخلوق تو موجود ہے، تو اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے لا موجود الا اللہ، یہ بھی غلط ہے، اور اسی طرح لا معبود الا اللہ، یہ بھی ترجمہ مفہوم اس کا بیان کرنا غلط ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں لا الہ موجود الا اللہ، کہ کوئی بھی معبود موجود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ بھی کیا ہے؟ غلطی ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کوئی بھی الہ موجود نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی الہ موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات بیان فرما دی کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر،
تو صحیح معنی کیا بنے گا کہ لا الہ کوئی معبود نہیں حقیقی الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید بھی یہی بات بیان فرماتا ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، کہ یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ حقیقی معبود ہے اور جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کیا ہے؟ الباطل، باطل ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ادھر کیا مفہوم ہوگا کہ حقیقی کوئی معبود نہیں، سچا کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہ وحدہ یہ کیا ہے؟ اس بات کو ثابت کر رہا ہے۔ اصل میں جو کلمہ ہے نا، کلمہ وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اس بات پر اور دوسرا نفی پر، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے حقیقی، اور نفی کر رہے ہیں کس کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کلمہ ان چیزوں پر موجود ہے۔ لا الہ آپ نے ادھر کیا کر دی؟ نفی کر دی کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، الا اللہ آگے آپ نے اس بات کر دیا۔ تو اب یہاں پر وحدہ لا شریک لہ، اس جملے کے اندر بھی کیا ہے؟ اس بات اور نفی کی تاکید ہے۔ اب وحدہ یہ تاکید کس کی ہے؟ اس بات کی، اور لا شریک لہ یہ کس کی تاکید ہے؟ نفی کی۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا؟ تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی الا اللہ مگر اللہ تعالی، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے ہی۔ اب یہاں پر خبر کو کیا ہے؟ مقدم کر دیا گیا ہے، اور جہاں پر خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے تو وہ کس پر دلالت کرتی ہے؟ حصر کے اوپر، یعنی صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے بادشاہت ہے، کوئی اور کائنات میں مالک ہے ہی نہیں۔ اب بندہ کہے گا جی دنیا کے اندر مالک تو موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر اس کا ثبوت دیا ہے کہ وَهَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا مجھے بادشاہت دے، پھر الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا تم مالک بن جاؤ اس کی چابیوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بادشاہت نہیں، کوئی بھی کسی کی ملکیت نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، جو ہماری بادشاہتیں ہیں یا ہمارا جو اختیار ہے وہ اختیار کیا ہے؟ محدود ہے، یعنی آپ اس مال کے اندر تصرف کا حق رکھتے ہیں جو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہوگی، کسی اور کے مال کے نہ آپ مالک ہیں نہ تصرف کر سکتے ہیں۔ تو یعنی آپ کی جو بادشاہت ہے یا جو آپ کا اختیار ہے وہ کیا ہے؟ محدود ہے، اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت محدود نہیں۔ اور پھر دوسری بات غور کریں کہ ہم مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، تو کیا مال ملنے کے بعد ہمیں اختیار مل گیا ہم اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں؟ نہیں، اس کے اندر تصرف کا بھی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس رب نے ہمیں بتلایا کہ اس کو آپ نے کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں پر خرچ کرنا ہے، کن راستوں پر خرچ کرنا ہے، کن راستوں پر نہیں خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہی تصرف اس کے اندر یعنی موجود ہے، ہمارا تصرف ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں کیا نام ہے ہمارے پاس تو اختیار موجود ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لہ الملک اسی کے لیے ہی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہی تعریف ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور تعریف بھی کیا ہے؟ اسی کے لیے۔ حمد کے اندر یاد رکھیں ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ آپ جس کی تعریف بیان کر رہے ہیں اس کے اندر تعریف بیان کرتے ہوئے محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے، محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے مکمل طور پر۔ اور مدح کے اندر یہی فرق ہے، مدح اور حمد کے اندر۔ مدح کے اندر کیا ہے؟ آپ بندے کا کمال تو بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، لیکن محبت کے بغیر بیان کر رہے ہیں۔ اور حمد جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا دل محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس ذات کے ساتھ، اس ذات کی تعظیم آپ کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر غور کریں کہ اپنی بادشاہت کو کس کے ساتھ ملا دیا؟
حمد کے ساتھ، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ہی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہی کیا ہے؟ تعریف ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو اللہ کی بادشاہت ہے وہ اصل میں کیوں قائم ہے؟ حمد کی بنیاد پر۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کائنات میں جتنی بھی تعریف کی جاتی ہے، جس قسم کی بھی تعریف کی جاتی ہے، وہ در حقیقت تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے، ٹھیک ہے؟ انہ کان علیما قدیرا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے اس ذکر کو جو اللہ رب العالمین کی بادشاہت پر دلالت کرتا ہے کس انداز میں ختم کیا کہ اللہم، اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، کہ جس کو تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ اب غور کریں ان الفاظ کے اوپر، اور ان الفاظ کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے، عقیدہ بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یہاں پر کیا ہے؟ صرف دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس، اور نہ دینے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بسا اوقات انسان کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں، اسباب بھی موجود ہیں، جو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں نا وہ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھ لیں، ما اصابہ کا جو آپ تک پہنچنی ہے وہ آپ سے خطا نہیں ہوگی، اور جو آپ سے چھوٹ جائے وہ کبھی بھی آپ تک نہیں پہنچنے والی۔ پہنچانے کے جتنے ذرائع آپ استعمال کر سکتے ہیں پہنچا کے دیکھ لیں، نہیں پہنچتی۔ اور بسا اوقات بندہ کوئی ذریعہ استعمال نہیں کرتا، وہ چیز پہنچ جاتی ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ جب بندہ اس پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر کیا کر دیتا ہے؟ اعتماد ظاہر کرتا ہے اپنے رزق پر، کہ رزق اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذمے لکھا، میری بارے میں لکھا ہوگا وہ مجھے ملے گا، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ میں نے اسباب اختیار کرنے ہیں ظاہری، ٹھیک ہے، اور ظاہری اسباب بھی اختیار کر رہا ہوں پھر بھی نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق موجود نہیں۔ تکلیف کے دور کرنے پر اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اسی طرح نفع دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی جب بھی آپ کا اعتماد رب پر ہوگا، یقین ہوگا، تو وہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ جس کو تو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، پوری کائنات مل جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا کہ میں چند کلمات آپ کو سکھا رہا ہوں، اور یاد رکھو اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع دینا چاہے، نفع نہیں دے سکتی، ہاں الا ما کتب اللہ لک، مگر جو اللہ نے لکھا ہوگا وہی تمہیں نفع ملے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نفع نہیں مل سکتا۔ اور پوری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی نقصان دے سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اپنے عقیدے کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہیں پر اصل میں کمزور ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر اس طرح ہمارا ایمان نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس دکان ہے، میرے پاس تو رزق ہے، تو میرا رزق کون چھیننے والا ہے؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے، کسی کے پاس کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب ذا الجد، الجد کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو، مالداری کو، ہے جو بندہ نفع اٹھاتا ہے اس مال سے، ٹھیک ہے، اس مالداری، اس کے پاس مال و دولت موجود ہے، جو کچھ موجود ہے وہ اس سے نفع حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ نہیں نفع دے گی تجھے کسی مالداری کی، نہیں نفع دے سکتی کسی مالدار کا تجھ سے الجد، اس کی مالداری، یعنی کسی کا مال اس کے کام آنے والا نہیں، کسی کی عزت اس کے کام آنے والی نہیں، کسی کی شہرت اس کے کام آنے والی نہیں، کچھ بھی اس کے کام آنے والا نہیں، صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے
جو اس کی حمایت کے اندر ہو تو اس کو مل جائے گا، نہیں ہے تو نہ اس کا لشکر، نہ اس کا مال، نہ اس کا حصہ، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی بیوی، کوئی اس کے کام آنے والی نہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ان الفاظ کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کی عظیمت کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے اندر کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کو علماء نے اس انداز سے بھی بیان کیا ہے کہ اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی کے ساتھ توحید صفاتی، اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی جامع دعا ہے اس میں، کیونکہ توحید ذاتی کے ساتھ توحید صفاتی کا بھی تذکرہ ہے، یعنی کسی کو کچھ دینے یا دینے کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس کے اختیارات میں مداخلت کرنے کا کسی کے پاس کوئی حق نہیں، چاہے وہ کتنی قدآور شخصیت کا مالک ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب اس کے سامنے بے بس ہیں، بے اختیار ہیں۔ کسی کا مال، کسی کی عزت، جاہ و حشمت، کوئی بھی اس کو کام دینے والی نہیں، فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجد کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ الغنا، یعنی کسی بھی شخص کے لیے اس کا مال و متاع، جاہ و حشمت، اولاد و عظمت، عزت، آبرو اس وقت مفید ہو سکتی ہے جب اللہ رب العالمین چاہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے اس کو کوئی بھی مفید نہیں ہے۔ تو ہمیں فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ یاد کرنی چاہیے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور کچھ دینا یا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہی اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ اور نمبر 3، میسر چیز سے فائدہ حاصل کرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔